اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبا داؤدی رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس آیت سے کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے اس طرح سے لکھ دیے گئے ہیں کہ جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اس طرح سے متقی بن جاؤ۔ تو آج کے جو اس آیت کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس وجہ سے فرض کیا کہ ہم انسان اپنے آپ کو متقی بنا سکیں، اپنے آپ کا تزکیہ نفس کر سکیں۔ ہمیں ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان دیا ہے تاکہ ہم خود سے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ اپنے اشرف المخلوقات سے، اپنی اس قوم سے، ہم انسانوں سے یہ چاہتا ہے، یہ طلب کرتا ہے کہ ہم اس کے نیک بندے بن جائیں۔ اور رمضان مبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ امید کرتا ہے کہ ہم اس میں تمام وہ باتیں جو ہم قرآن پاک سے ہدایت لیتے ہیں یا ہم اپنے معصومین سے سنتے ہیں، تو وہ ان باتوں کو اپنی ذات پر آزما کے دیکھ لیں۔ یعنی ہم توبہ کریں، ہم متقی بنیں، ہم پرہیزگاری کریں، ہم اپنی بھوک اور پیاس پر جو ہے اس کی شدت پر قابو پانے کی کوشش کریں، اپنی وہ تمام جو نفس کی بیماریاں ہیں ان سے دور رہیں، تاکہ جو رمضان میں جو روزے رکھے جائیں وہ ہمیں اس قابل کر دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ یہ بات جہاں فضیلت کی بات آتی ہے رمضان المبارک کی، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شیطان ہے اس کو جگڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور اس پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ تو یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی جو رمضان کا ایک ایسا مہینہ جو ہماری طرف بھیجا ہے، وہ ہمیں ٹرین کرنے کے لیے، ہمیں تربیت کرنے کے لیے، ترغیب کرنے کے لیے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام فضیلتیں جو ہیں اس مہینے میں بھر دی ہیں۔ تو اسی حوالے سے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جو رمضان المبارک ہے، جس اس میں جو ایک دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں وہ 50 سال کی عبادت و ریاضت سے بہتر ہے۔ تو وہ صحیح جو ہم کرتے ہیں رمضان میں وہ ہمیں 50 سال سے بھی زیادہ، یعنی آپ یہ دیکھیے تو ہمیں کس قدر جو ہے اس مہینے کی فضیلتیں ہمارے لیے جو ہے برکات اور رحمتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے، اور رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے کچھ فلسفے کی طرف لے کر چلیں گے کہ رمضان کا جو ہے فلسفہ کیا ہے۔ اور اسی بات سے ہم چلتے ہیں اسما زیدی کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسما، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے پاک دن چل رہے ہیں، اور اب ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا، یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم پچھلے برس سے ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو ہم پچھلے برس بھی موجود تھے اور اس برس بھی موجود ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوں گے اور ہمیں خود اپنے کل کا نہیں پتہ۔ جیسے کہ ہمارے مولا علی نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارا 3 چیزوں پر تمہارا اختیار ہے، یعنی تمہارے پاس ایک ہی طرح، یعنی جی 3 باتیں ہیں۔ اب آپ اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں گی، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ اس پہ بات کرنا چاہتی ہیں، تو ہم آپ کے لیے بات چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب آپ اس پہ یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے یہ فضیلتوں کا مہینہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، ہم روزانہ جو ہے ہمارے دوسرے پروگرام بھی اس چیز کی طرف لے کر چل رہے ہیں، اور ہمارے دوسرے جو تمام چینلز اسی سلسلے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی اپنی ایک چھوٹی سی صحیح کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس میں اپنا جو ہے وہ ہدیہ ڈال دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو صبا، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ تمہاری طرف روزے اس لیے بھیجے گئے، اب سب سے پہلے انہوں نے بتا دیا آپ کو ریزن، پروردگار عالم نے بالکل کلیئر بتا دیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ شاید آپ کو یاد ہو، ہم نے تقریباً ایک پروگرام کیا تھا اور اس پہ ایک لب لباب یہ تھا کہ خدا متقی کو پسند کرتا ہے۔ بے شک۔ اور متقی کیا ہوتا ہے مختصراً، کیونکہ ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پروردگار عالم کے آگے سلنڈر کر دیتا ہے۔ بالکل۔ جب سلنڈر کر دیا، جو اس کی رضا ہے وہ اس کی رضا ہے، تو خدا متقی کو پسند کرتا ہے۔
دوسری بات کہ متقی جو ہے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے، پہلے تو اس نے قرآن میں جگہ جب آیا کہ متقی ہو جاؤ، پھر اس نے ایک چیز آپ کو ایک دے دیا، ایک راستہ دے دیا. دیکھو متقی ہونے کا راستہ یہ ہے، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ویسے تو اللہ ہمیں ہر لمحے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم اپنے نفس کو انتہائی قریب پاتے ہیں پروردگار عالم سے. وہ بھوک، وہ پیاس، وہ عبادت. اچھا اب ادھر اللہ کی طرف سے انعام، اگر ہم اللہ کے لیے بھوکے پیاسے، اچھا اللہ کو نعوذ باللہ کوئی شوق نہیں ہے ہمیں بھوکے پیاسے رکھنے کا، بے شک بے شک تربیت ہے، وہ ہمیں تربیت دے رہا ہے. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے روزے فرض کیے گئے، قرآن میں آگے متقی، تاکہ غنی اور فقیر برابر ہو جائے. دیکھیں اللہ ہماری ہر چیز میں ایک فلسفہ ڈال رہا ہے. اب مولا بیان کر رہے ہیں کہ غریب اور غنی برابر ہو جائے. جو غنی ہوتا ہے اسے بھوک کی تکلیف نہیں ہوتی، اسے کبھی پیاس، اس نے بھوکا رہا نہیں، کثرت ہے مال کی، کبھی کسی چیز سے رکا نہیں کیونکہ آرام ہے ہر چیز کا. جب وہ روزے اس پہ واجب ہوئے، اس نے روزہ رکھا، وہ بھوکا رہا، اس دن اسے احساس ہوا. کہتے ہیں نا کہ دریا کی گہرائی کا، سمندر کی گہرائی کا اندازہ اس میں جا کر ہوتا ہے. تو اس غنی کو جب وہ خود بھوکا رہا، پھر اس کے دل میں اس غریب کے لیے رحم آیا جس میں پورے سال کھانا نہیں کھاتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مساوات چاہتا ہے نا، مساوات چاہتا ہے، یعنی کہ یہ مساوات، یہ برابری چاہتا ہے. یہی امام نے کہا کہ فقیر اور غنی برابر ہو جائیں. اور یہ مہینہ شکر کا مہینہ، اور سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ اتنا رحمت اور برکت کا نعمت ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اس میں سے ایک نعمت ماہ رمضان ہے. اور خدا نے جیسے کہ کہا کہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے جب وہ شکر ادا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گی ہم سب کو جنہیں آج کا یہ دن نصیب ہوا، یہ رمضان نصیب ہوا، سب سے پہلے تو آپ شکر ادا کر دیجئے. پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے حیات کے دامن میں اتنی گنجائش عطا فرمائی کہ ہماری آتی جاتی سانسیں اس مہینے میں شامل ہوئیں. کیونکہ یہ وہ رحمتوں کا مہینہ کہ اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو عبادت ہے، سو رہے ہیں تو عبادت ہے. آپ کا ہر عمل اتنا مقبول ہے کہ آپ ایک نیکی کر رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو 10 نیکیوں کے برابر مل رہا ہے. تو سب سے پہلے تو شکر ادا کیجئے اس مہینے کا. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے وہ موقع دے دیا کہ توبہ کر لے اے انسان. مغفرت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے. اب تو جا، یعنی پھر سے میں تجھے موقع دے رہا ہوں. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخر میں ایک خطبہ دیا ہے جس میں انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو تمہاری طرف ایک مہینہ چلا آ رہا ہے جو برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. جس کے 3 اشروں کو ہمارے نبی نے بیان کر دیا. پہلا برکت کا مہینہ ہے. اس 10 دن میں آپ جتنی، پہلے 10 دن میں آپ جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں اتنی سمیٹیے. پھر رحمت کا مہینہ، اللہ کے دروازے رحمت کے لیے اب کس طرح سمیٹیں، کس طرح سے برکتیں سمیٹیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھال لیجئے جیسا کہ پروردگار عالم آپ کو متقی دیکھنا چاہتا ہے. بے شک بے شک، بہت خوبصورت بات. یعنی ہمارے 3 اشرے جو ہیں 10 دن پر جو مبنی دن ہیں ان پر پہلا میں جو ہے اشرا ہے اس میں آپ کو برکتیں ملتی ہیں، دوسرے میں آپ پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور تیسرے میں یعنی آپ مغفرت کے دروازے جو ہیں وہ ان میں، یعنی جو بھی غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں، ہم سے آج تک کی جو ہماری زندگی ہے وہ ہم اس سے مغفرت جو ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں. اور اس کے حضور میں یعنی ہماری کس قدر، یعنی ہمیں جب ہم عبادات کرتے ہیں، جب ہم اپنی نمازیں ٹائم پر ادا کر رہے ہیں، اپنے قرآن پاک کی تلاوت ٹائم سے کر رہے ہیں، وقت سے سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھوک و پیاس کی شدت جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا کرتا ہے کہ ہم اس کو بھی برداشت کر سکیں. تو ہمیں ہمارے اندر کس قدر انرجی ہوتی ہے اس حوالے سے. اب میں عرض کرتی ہوں جیسے میں نے ابھی پہلے کہا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو میرے ذہن میں آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کس طریقے سے شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، ایک تو وہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اس انداز میں ڈالو. آگے میرا امام فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھ کر 4 بار کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، بے شک تو اس نے صبح کا شکر ادا کر دیا. جس نے اس رات کو، جو ماہ سیام کی، جو ماہ رمضان کی رات ہے، رحمتوں و برکتوں والی رات ہے، اگر جس نے 4 دفعہ کہا الحمدللہ رب العالمین، اس نے رات کا شکر ادا کر دیا. تو ہمارے ماشاءاللہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ہر لمحے پہ ہماری ان کی مدد ہمارے ساتھ ہے. بالکل بالکل، بے شک بے شک. زندگی بہت آسان، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بہت کچھ کرنا ہے، آپ ان چیزوں کو دیکھتے چاہیے، چلتے جائیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے کہ آپ شروع میں ارشاد فرمائیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا ہے، لیکن میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی زندگی 3 دن کی ہے. پہلا دن وہ جو گزر چکا ہے،
दूसरा दिन जो आने वाला है, बेशक, तीसरा दिन जो अभी है, जो आज है। तो मौला कहते हैं कि गुजरने वाला गुजर गया, उस वो पे पलट तो- नहीं सकता, वो तो पलट नहीं आने वाले का तुम्हें यकीन नहीं है, उस पे इख्तियार नहीं है। इख्तियार नहीं कि तुम्हें नसीब हो भी वो दिन या नहीं, कि अगली सांस तुम्हें अब रह गया आज का दिन। तो इस आज ही सब कुछ कीजिए, बेशक। जो सदक़े देने इंतजार ना कीजिए, हम बेशक, कर देंगे। बेशक, बेशक, क्योंकि इस बेशक। ये महीना, सुभान क्योंकि अल्लाह। वैसे तो हमें पूरे साल सदका देना है, पूरे साल गरीबों को खाना खिलाना है, बुरे साल नेक अमल करने हैं, लेकिन ये वो महीना है कि देखें वहाँ अगर आप एक गरीब को खाना खिला रहे हैं, ठीक है, उसको अगर एक गरीब को खाना, तो इसमें आप समझ लें आपने एक को नहीं खिलाया, 10 को खिलाया, क्योंकि आपकी हर नेकी जो है 10 गुना हो रही है। और ख़ास तौर से मैं रोज़ा इफ्तार के हवाले से वाली बात करूँ कि इमाम फरमाते हैं कि सॉरी रसूल खुदा उसी खुतबे में फरमाते हैं कि देखो ये महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है, उसमें तुम रोज़े इफ्तार करवाओ। तो किसी ने सवाल किया कि रसूल खुदा अगर हमारी इस्तिताअत नहीं है कि हम रोज़ा जो है इफ्तार करवाएं तो हमें क्या करना चाहिए? कहा अगर इस्तिताअत नहीं है तो सिर्फ एक चाहे एक खुरमे से करवाओ या एक घूंट पानी से, एक घूंट। लेकिन अच्छा इसमें देखें जब हम एक दूसरे को कोई चीज़ खाने की पेश करते हैं, इसमें हमारी मोहब्बतें भी बढ़ रही हैं। एक चीज़ अपने अंदर बहुत सारे फ़लसफ़े समोए हुए हैं। बेशक बेशक। देखिए ना, अब इसमें ये भी तो है कि अगर हम बिलफर्ज ये जो एक तरबियत हमें एक महीने में मिल रही है, जो तरगीब मिल रही है, शैतान जगा हुआ है, जिसमें हमारे नफ्स की भी तरगीब हो रही है, हमारी फिजिकल तरगीब भी हो रही है, यानी हम अपने आप को पाक को साफ रख रहे हैं, बातहारत रख रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम बातहारत रहें, बावुज़ू रहें, और उसके साथ साथ हमारे नफ्स की जो अच्छे से तरगीब हो रही है कि हम तौबा कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी दी गई नेमतों का हम शुक्र अदा कर रहे हैं। तो जब हम ये सब कुछ करते हैं तो हमें अल्लाह ताला तरगीब दे रहा है आने वाले दिनों की, कि हम ये नहीं है कि बस इस महीने में जो हम कर रहे हैं बस आज के बाद ख़त्म। और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद समझते हैं कि ये महीना आया और गया और उसके बाद हमें ये सब कुछ बस ख़त्म कर देना। यही ऐसा नहीं है ये, बल्कि अगर यही इसी को लेकर आप इसको बिगिनिंग जानिए, आप इसको आगाज़ जानिए, और जिस अंदाज से हम ये खाएं पिएं, यानी हमें हल्का फुल्का खाना चाहिए। हमें ये तरगीब हुई ना, हाँ, ये महीना एक्चुअली हम कहें ये महीना खुद साजी का महीना है, अपने आप को बिल्ड करने का अपने आप को बिल्ड करने का महीना है। अब आप बिल्ड कीजिए आपकी तरबियत, और उसके बाद आपने जो बिल्डिंग बनाई है उसकी हिफाजत कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ इस महीने में मुत्तकी होना है, इस महीने में आपको गुनाहों से रुकना है, इस महीने में आपको गुरबा की नहीं। मौला अली ने का एक कौल है कि आप जिस ग्रोह में शामिल होना चाहते हैं वैसे अतवार इख्तियार कीजिए। मकसद ये कि अब आपको पूरा महीना मिल गया उन अतवार के लिए, मुत्तकियों के गिरोह में शामिल होने के लिए। अगर कि अगर मैं मुत्तकी होना चाहते हैं हम, तो हमें क्या है कि हमें वो अतवार इख्तियार कीजिए। और उधर मौला का कौल मिलता है कि जो अतवार इख्तियार करोगे वैसे हो जाओगे, जिस ग्रोह में शामिल होना है वैसे अतवार इख्तियार करो। तो जब हम पूरे महीने उन मुत्तकियों के अतवार इख्तियार करेंगे, इसका मतलब है कि हम उस प्रैक्टिस में आ जाएंगे। बेशक। बस हमने वो बिल्डिंग कर ली, इसको साजी कर ली। अब उसके बाद हमारा काम होगा कि वो जो बिल्डिंग हमने अपने अंदर अपनी शख्सियत की बनाई है, गुनाहों से बचने की जो प्रैक्टिस की है, उसको कायम रखें। बिल्कुल। और जो तज़किया नफ्स की जो एक बुनियाद रखी, जैसे कि यहाँ पे हमने एक जगह पे ढूंढा कि जनाब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स माह मुबारक में सालिम रहे, यानी ज़ाहिरी बात है कि हम मौजूद हैं, तो पूरा साल सही और सालम रहेगा। और माह मुबारक को साल का आगाज़ शुमार किया जाता है, यानी आगाज़ से, बिगिनिंग से उसकी तोजी दी है उसको। देखिए बिगिनिंग से इसलिए कि जो आगे एक इमाम का कौल मिलता है कि अगर हम इस माह से आम को उस तरीके से इस माह रमज़ान को हासिल कर लें जो इसका हक़ है, तो हम ऐसे हो जाते हैं गुनाहों से पाक जैसे नौमौलूद बच्चा, जो नया पैदा होने वाला बच्चा, जैसे वो गुनाहों से पाक है। ये महीना आपको इतना वो दे रहा है कि अगर आपने अपने आप को कंट्रोल किया, उस दायरे में शामिल, आप गुनाहों से ऐसे, अब जब एक दफ़ा आप गुनाहों से ऐसे पाक हो गए तो अपने दामन को उसके बाद आलूदा ना कीजिए। आगे हमें रिवायात में मिलता है कि इसी महीने में वो मंजिल है कि जब हमारे वो लिखा जाता है कि किसे हज नसीब होगा अगले साल। बिल्कुल, ये इस बात से भी लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ ये भी देखिए कि हमारा रमज़ान से सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि हम भूख प्यास जो है वो सिर्फ अपने ऊपर तारी करेंगे। अगर अच्छे अमाल कर सकते हैं और अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं खलूस दिल से, देखिए अल्लाह ताला समीउन अलीम है, वो जानता है कि कौन असली रोज़े से है और कौन है जो दिखावे का रोज़ा रख रहा है।
ہم کسی کو یہاں پہ ٹارگٹ نہیں کر رہے، لیکن یہاں سے صرف یہ مراد ہوتی ہے کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا روزہ کس لیول کا ہے. اس میں صرف دکھاوا ہے، ہم جا کر باورچی خانے میں تھوڑا بہت کھا آتے ہیں اور دنیا کے سامنے ہم روزے سے ہیں. یا صرف یہ کھانے کی بات فزیکل بات نہیں ہے، یہاں پہ یہ بھی بات دیکھیے کہ اگر ہم میں وہ جو روح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہم اپنے روح کے ہاتھوں اگر ہم اس سے ایسے کام کروا رہے ہیں، یعنی ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم ریاکاری بھی کر رہے ہیں، ہم برا تول بھی رہے ہیں، ہم لوگوں کو ساتھ یعنی اچھے سے پیش نہیں آ رہے ہیں، اگر ہم یہ سب کام ساتھ میں روزہ رکھ کے کر رہے ہیں تو کیا یہ روزہ ہے؟ اور کیا ایسے روزوں کی اللہ کو ضرورت ہے؟ دیکھیں آگے ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ایسا روزہ جو ہمیں گناہوں سے نہ بچا سکے وہ روزہ نہیں ہے، صرف بھوکا پیاس، صرف بھوک پیاس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ غیبت چیز ہم نہ کریں، ہمیں نبی کا قول کیا ملتا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، کچھ نہیں تو کم سے مجھ پر اور میری آل پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو. دیکھیں جو زبان پورے وقت درود میں مصروف ہوگی وہ دوسری چیزوں سے بچی رہے گی. ادھر امام زین العابدین علیہ السلام کا ہمیں کیا ملتا ہے کہ جہاں یہ رمضان شروع ہوا میرے مولا جو ہے سوائے استغفار اور تسبیح الہی کے کوئی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں اور ان کی زندگی اور ان کا زندگی تو یعنی اسی سے انہوں نے تو اپنی جو بھی زندگی ہے وہ گزاری اسی طریقے سے وہ تو حاصل کی اس طرح سے بالکل. لیکن اب یہ دیکھیے نا کہ اب عمل کیا ہے. ویسے تو سبھی ماشاءاللہ میں نہیں سوچتی کہ کوئی روزہ رکھ کے دانستہ، لیکن وہی والے تھے کہ صرف اب ہم بہت سے گناہ کر کے کہتے ہیں اللہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا. اب ادھر آپ کو سنت اللہ نے دے دی اس مہینے میں کہ جی شیطان آپ کو نہیں بہکائے گا کیونکہ اسے تو ہم نے جگڑ رکھا ہے. اس کے باوجود اگر گناہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جس طرح سے شیطان نے ہمارے پچھلے مہینوں میں جب وہ آزاد تھا ہمیں اتنا پریکٹس دے دی ہے گناہ کرنے کی کہ ہم گناہ کرتے ہیں. ہم اس کے بہکائے میں آئے ہیں، اس نے ہمیں وہ ٹرین کر دیا ہے گناہوں کے لیے. اب اللہ نے ہمیں موقع دیا، اس کو جگڑا کہ ٹھیک ہے اگر ہم ہر بات پہ کہہ دیں گے خدا ہمیں شیطان نے بہکایا تھا تو اللہ نے سند دے دی جب خدا نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو تو جگڑ رکھا ہے. اب کیوں گناہ ہو رہا ہے؟ گناہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اس نے جو ہمیں ٹریننگ دی ہے ہم اس ٹریننگ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ اب اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے تو ہم اب اپنے آپ کو ٹریننگ دے لیں اس طریقے کی جیسا خدا ہم سے زندگی گزروانا چاہتا ہے. بے شک تو یہ والی بات ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا، اور یقین کیجئے میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں، پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں آئی ہوں، اس میں کہا ہے کہ صرف تھوڑی سی اپنے آپ پر اپنی سوچ اور زبان پہ توجہ دیجیے. دیکھیے ہم اپنی ظاہری جو لک ہے اس پر کس قدر ہم توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں ایسا دکھنا ہے، ہمیں ایسا نظر آنا ہے، ہمیں اس طرح دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھوں کو بھلے لگیں گے. لیکن یہ دیکھیے کہ جو آپ کی اصل ہے، جو پروردگار جس طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اس کی ذات ہمیں جس طریقے سے دیکھنا چاہتی ہے، وہ اس کی ڈیمانڈ اور اس کا مطالبہ کچھ اور ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی روح کو پیوریفائی کرنا ہے، اس میں اپنے روح میں اخلاص بھرنا ہے. اور اس کو اخلاص جو ہے وہ صرف یوں نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف یوں بھی کہہ لیجئے کہ اگر ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سارا دن درود بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم پہ حقوق العباد بھی جو ہیں وہ ہم پر واجب ہیں. کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد، ہم نے تو رمضان میں نے اپنے گھر میں دسترخوان پر ہر وہ نعمت سجا لی اپنے گھر کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے جو میں چاہتی ہوں کہ وہ سارے دن کے بھوک پیاس کے بعد جو ہے وہ ہم لگائیں. تو کیا ہم نے اپنے ساتھ والے گھر میں جھانک کر دیکھا، یا ہم نے ہمسایوں کے حقوق پورے کیے، یا ہم نے کہیں دور بیٹھے ہوئے کسی شخص کے حقوق پورے کیے جو غربت سے یعنی پانی پینے تک کے لیے ان کے پاس صاف پانی میسر نہیں. آپ ڈھونڈیے نا، ہم کہیں گے یہاں اس ملک میں ہم کہاں ڈھونڈیں، نہیں آپ ڈھونڈیے. ٹھیک ہے آپ کو اس ملک میں نہیں ملے گا، آپ کو قریب کہیں ملے گا، مل جائے. ایک دیکھیے میں ایک بات کہوں کہ مدد کرنے کے لیے کیا، دیکھیے کہ شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ مولا کائنات نے جب مالک اشتر کو بھیجا تھا تو ایک عہد نامہ دیا تھا، اور عہد نامے میں کیا کہا تھا کہ دیکھو جو شخص تمہیں، اگر مجھے صحیح یاد ہے، اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کری، کچھ اس طرح سے تھا کہ مولا نے کہا تھا کہ دیکھو تمہیں کوئی دو لوگ ملیں گے، وہ تمہارے دو طرح سے بھائی ہوں گے، یا تو وہ دین سے تمہارا بھائی ہوگا، یا پھر وہ اللہ کی مخلوق ہے اس لیے تمہارا بھائی ہوگا. یعنی اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو میں تو سے یہ کہتی ہوں کہ صرف محدود نہ کرو کہ ایک مسلمان کی مدد کرنی ہے، ایک مومن کی مدد کرنی ہے. کسی کو بھی دیکھو یہ سوچو یہ اللہ کی مخلوق ہے
اسے اللہ نے خلق کیا ہے. بے شک اللہ اپنی مخلوق سے, اب مخلوق کا رویہ جو بھی ہو, لیکن اللہ رحمان و رحیم ہے, وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. بے شک آپ اس کی دیکھیں, ہماری اولاد کو کوئی محبت سے پیش آئے, کس قدر اچھا لگتا ہے, کس طرح ہم خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق کی قطع نظر اس کے کہ وہ کون سے مذہب سے بلانگ کرتا ہے, آپ مدد کیجیے. کیسی خوبصورت بات آپ نے کی, کیونکہ اللہ کو تو اس سے وہی محبت ہے جو اس نے خلق کیا. ہم ایک پینٹنگ بناتے ہیں, اس تصویر سے محبت کرتے ہیں, خدا نے اس سے جسم و جان عطا کی ہے, بے شک روح عطا کی ہے, تو وہ کتنا خوش ہوگا. نیکی بس. اچھا دیکھیے, نیکی ایسی چیز ہے جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی نیکی کرنے کے لیے ہم کہاں سے شروع ہوں. آپ اپنے آپ سے شروع ہو جائیے. سب سے دیکھیے, سب سے پہلی نیکی اپنے آپ کے ساتھ نیکی کیجیے. سب سے پہلی نیکی آپ اپنے آپ کیجیے, اپنے آپ سے عہد کیجیے. دیکھیں, سب کے ذہن میں خیال آتا ہے, میرے بھی آتا ہوگا, آپ کے بھی آتا ہے. جو ہم کسی کو دیکھتے ہیں ایک اچھا بھی خیال آتا ہے, ایک برا بھی, کہتے ہیں جہاں سے غیبت ہے جنم لیتی ہے. جس وقت ذہن میں کوئی برائی آئے اس وقت رک جاؤ, سوچو نہیں اس شخص میں کوئی اچھائی بھی ہے. ہم کسی کا لک دیکھتے ہیں, یہ خوبصورت ہے, یہ خوبصورت کم ہے. تو کبھی کسی سے بچپن میں ایک بات سنی تھی اور وہ ساری زندگی کے لیے ذہن میں رہ گئی کہ دیکھیے, جو ہم آپ کہتے ہیں ابتدا کہاں سے, کتنی چھوٹی سی چیزیں, ہم کسی کی شکل کے بارے میں ایک دم ریمارکس آتے ہیں, یہ خوبصورت ہے یا خوبصورت نہیں ہے. کبھی نہیں کا تصور مت کیجئے. دیکھیے, یہ سوچئے کہ یہ خوبصورت ہے کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے, وہ احسن الخالقین ہے, یہ اس کی تخلیق ہے, یہ اس نے تخلیق کیا, وہ احسن الخالقین ہے, تو یقیناً یہ حسین ترین ہے. حسین ترین اس سے زیادہ اس کے دیکھنے کا انداز جیسا تھا, اسے جو ڈالنا تھا اس میں اس نے ڈال دیا. وہ احسن الخالق ہے, ہم اور آپ جشن. تو یہ بیسک بات بتا رہی ہے, ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نیکی کی ابتدا اپنے آپ سے, اپنے نفس سے کریں. سب سے پہلے اگر ہم نے نیکی اپنے ساتھ کر لی نا, تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ کر سکتے ہیں. دیکھیے, آپ کی یہی سے بات بڑی ہو کہ ہم یوں لے کر چل رہے ہیں کہ اگر ہم خود سے نیکی کرتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ کہ رمضان میں ہم نے خود سے یہ پیمانہ ہمارے اپنے پاس ہے کہ رمضان میں آج میرا روزہ کیسا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگر میں نے وقت پر فضیلت کے لمحات میں نماز ادا کی, فجر کے وقت یعنی سحری کا وقت ہوا یا اس کی فجر کا وقت ہوا, بعد میں فضیلت کے لمحات میں اپنی تمام نمازوں کو ادا کیا, اور ساتھ میں قرآن پاک اور جو آئمہ ہمارے لیے بیان کر گئے ہیں وہ ہم نے آیات پڑھی, قرآن پاک کی تلاوت کی, یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے اندر جو ایک کشمکش ہے, وہ ایک جو دیکھیں, جب شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا, لیکن یہ کہ جو شیطان نے کسی حد تک بطور انسان ہمارے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہاں وہ ہمارے اندر پیکج ڈال رکھا ہے, تو کوئی نہ کوئی چیز ہے جو پھر سے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے آتی ہے. اب اس کو قابو کرنا ہے. دیکھیں, جہاں اپنی سوچ قابو کر لیں گے, اپنی سوچ پہ قابو, سب سے پہلے اپنی سوچ پہ قابو کریں والی بات ہے. سب سے پہلے اپنی سوچ پہ قابو کریں, اس کے بعد اپنی نظر پہ قابو کریں, اس کے بعد اپنی زبان پہ قابو کریں. سبحان اللہ. دیکھیں آپ نے سوچ قابو, روزہ یعنی بھوک پیاس کا نہیں ہے روزہ. دوسری بات یہ ہے کہ پھر روزہ رکھ کے ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا غصہ آتا ہے نا. جی جی, ایک ہر بات, ارے ہمارا روزہ ہے ہم نہیں بول سکتے, ارے ہمارا روزہ ہے ہم نہیں بول سکتے. دیکھیں, ہمارے گھر میں بچے بھی ہیں, وہ شور بھی کریں گے یقیناً. کچھ بچے یقیناً, جیسے میں دیکھو میرے گھر میں جو بچے ہیں وہ ابھی اس ایج میں نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں, تو وہ بچے نارمل لائف گزار رہے ہیں, وہ غصہ بھی کریں, وہ کھیلیں گے بھی, وہ لڑیں گے بھی, وہ جائیں گے بھی. اب کیا ہو رہا ہے کہ بچے سے جھڑک رہے ہیں, معمول کے مطابق معمول سے ہم جھڑک رہے ہیں, ہمارا روزہ ہے, پھر خیال بھی آ رہا ہے. اچھا, ہم یہاں تو نہیں ہوتا, پاکستان میں آپ نکل جائیے رمضان میں, سڑک پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے, ٹریفک میں پھنسے ہوئے, بات نہیں کرو ہم سے, ہمارا روزہ ہے, ہمارا جیسے دل چاہے گا ہم گاڑی چلائیں گے. یعنی وہ اپنے پر تاری, دیکھیں وہ چیز اپنے پر تاری مت کیا. آپ کے پاس اگر میرا روزہ ہے, کسی پہ احسان نہیں ہے, مجھ پہ فرض ہے کہ میں روزہ رکھوں. ہاں, اگر میں روزہ نہیں رکھوں تو میں جواب دوں, روزہ رکھ کے میں احسان نہیں کر رہی ہوں. اپنے روزے کو احسان مت بنائیے. بالکل بالکل بالکل. اپنے روزے کو ان لوگوں پہ جنہوں نے آپ کے گھر میں روزہ نہیں رکھا. دیکھیں, کسی کے یہاں کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی بزرگ ہو سکتا ہے, کوئی بچہ ہو سکتا ہے. ہمارے گھر میں فیملی میں لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے روزہ نہ رکھا. بڑی خوبصورت بات آپ نے یہاں سے شروع کی کہ اگر گھر میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بیمار ہیں یا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, کسی وجہ سے, تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں, اس میں ہم اگلے پروگراموں میں ان چیزوں پر جو ہے وہ انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہ کہ اگر بزرگ ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ان کی صحت یا ان کی طاقت جو ہے توانائی اجازت نہیں دیتی ہے, تو ایسے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم تو روزے سے ہیں اور آپ بھی اب سارا دن انتظار کیجئے,
جب تک کہ ہم کھانا سرو نہیں کریں گے سب کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس روزے کو وہ آپ تک محدود ہے. جو آپ کا روزہ وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ایک عہد ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. اس شخص کو یا ان بزرگ کو آپ کھانا بھی وقت پر عطا کیجئے، ان کی دوا بھی اسی وقت کے مطابق ان کو دی جائے. یہ ہے آپ کا روزہ. بالکل بالکل یہ ہے آپ کا روزہ کہ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے اور آپ اپنے، یہ آپ کا ایک نفس ہے جو خود تو روک رہا ہے، بجائے اس کے کیا لے جاؤ کھانا مجھے نظر نہ آئے. یعنی آپ کیا کریں گے؟ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے اس کھانے پر؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا، ٹوٹ تو نہیں پڑیں گے آپ اس پر. لیکن بھائی احترام روزہ بھی، لیکن دیکھیں احترام جن کا روزہ نہیں ہے وہ احترام روزہ بھی کریں. لیکن یہ کہ اب اگر اپنے پر طاری نہ کریں. بے شک بے شک. اب بازاروں میں ہم نے دیکھا، ہم پاکستان میں دیکھتے تھے، اب یہاں تو خیر کوئی بندش نہیں ہے جہاں ہم رہتے ہیں جس خطے میں، یہاں تو خیر کوئی بندش نہیں ہے، ہر چیز معمول کے مطابق بک رہی ہے. بلکہ میرے خیال میں یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے کہ یہاں ہر چیز موجود ہے، اس پہ کوئی آپ پہ واچ نہیں کر رہا، آپ کو دیکھ نہیں رہا کہ آپ کیا کھا رہے کیا نہیں کر رہے. ہاں یہاں کے حساب سے بات کریں، ہم پاکستان میں کسی اور اسلامک ملک میں روزہ رکھتے ہیں تو وہاں کے ورکنگ ٹائمنگ میں اس میں آپ کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی کیونکہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، بالکل بالکل، آفیسز کے ٹائم کم کر دیے جاتے ہیں، اور ایک ماحول میں جو لوگ کا خیال کیا جاتا ہے. بے شک بے شک، اور لوگ بھی آپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ کا روزہ نہیں ہے، آج آپ کا روزہ نہیں ہے، لیکن یہاں کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پوچھے تو یہاں پہ تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. جہاں ذمہ داری زیادہ ہے، کرنے نکلتے ہیں، جب دیکھیں آپ ورکنگ ہیں، آپ صبح نکلتی ہیں کالج جاتی ہیں، تو آپ کو 1 منٹ کا ریلیکس اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ ماہ رمضان ہے. بے شک آپ تو اپنا پورا کام کریں گے. بے شک بے شک. اس طرح جو آفس میں وہ جاتے ہیں تو میں ہمیشہ، اور دیکھیں ماشاءاللہ یہاں کے روزے بھی تھوڑے لمبے ہوتے ہیں، تھوڑے نہیں کافی لمبے ہیں لیکن باہر، لیکن جب آپ کو یہ لمبا لگے تو وہی والی بات کہ خدا کسی کی استطاعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اگر ہم اتنی استطاعت ہوگی جو خدا نے ہم پر بے شک 30 روزوں کی ہے نا، تو یقیناً ہم میں استطاعت ہے جو خدا نے ہم پہ واجب کی ہے. اگر ہمیں استطاعت نہیں ہوتی، دیکھیے یہ فزیکل، یہ فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بات کو تھوڑا سا لے کر چلتے ہیں، لیکن یہاں پہ صحت کے حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ صحت کے حوالے سے میں پچھلے دنوں ابھی ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی اور اس میں کہا تھا کہ یہ جو یہاں کی جو تحقیق ہو رہی ہے اس میں انہوں نے تحقیق کے حوالے سے بتایا کہ یہ جو 30 دن کی پریکٹس ہے کہ ہم لوگ 30 دن جو ہے فاقہ کرتے ہیں ایک لحاظ سے، یا بھوک پیاس سے اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں، اس سے ہمارے اندر کے بہت سی ایسی بیماریاں جو خود بخود سے دور ہو جاتی ہیں. یعنی ہمیں روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. یعنی اگر بالفرض یوں دیکھ لیجئے، خدا نخواستہ کسی کے اندر کوئی ایسا ٹیومر پل رہا ہے جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی تو دن بدن افزائش ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ انہوں نے اس پہ تحقیق کر کے دیکھی کہ جب انسان کے اندر خود سے ہی وہ توانائی نہیں جا رہی ہے، اس کی مکمل توانائی جو ہے وہ نہیں جا رہی، تو اس تک پہنچتے پہنچتے وہ توانائی بالکل ہی ختم ہو گئی، تو وہ بھی نہیں گرو کر رہا بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ خود ہی ڈائی آف ہو گیا. تو یہ چیزیں دیکھیے کہ ہمارے لیے یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمارے نبی نے ہم پر یہ پہلے سے کر رکھا ہے، اور یہ یعنی ہمارے اس سے پہلے آنے والے نبیوں پر بھی جو ہیں وہ تو اسی لیے اس سے پہلے بھی روزے سے کسی کو نہیں چھوڑا گیا ہے. بالکل سب کو، کیونکہ خدا سب کا بیس بات ہے کہ خدا سب کو متقی دیکھنا چاہتا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے. ہاں پہلے دیکھیں وہی والی بات میں پہلے بھی کہہ چکی نا تھوڑی دیر پہلے کہ خدا کو ہمیں بھوکا رکھنے کا شوق نہیں. لیکن آپ دیکھیں ہمارا بچہ ہوتا ہے، اگر وہ بہت زیادہ، ایک بچہ چاکلیٹ کھاتا ہے آپ کھانے کو دیتی ہیں، اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ کو. لیکن اگر وہی بچہ بہت زیادہ چاکلیٹس کھانا لگے، اب آپ اسے روکنا شروع کریں گی، وہ نہیں رکتا تو پھر ایک ٹائم بتا دیں گے اب اس کی چاکلیٹ بند، گھر میں چاکلیٹ آنا بند، تاکہ نہ یہ ہوگی نہ یہ کھائے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ ہمیں دیکھیں عام زندگی میں بھی کھانے پینے میں اعتدال کا حکم دے رہا ہے. ہمیں کہیں یہ نہیں کہ چھوٹ دے رکھی ہے، ہمیں سنتی روزے ملتے ہیں. بے شک بے شک. یہ جب اعتدال دیا ہم نے کہ دیکھیں ایک بریک اللہ میاں نے ایسا لگا دیا، ابھی تک تو تمہیں تنبیہ کی جا رہی تھی کہ اعتدال سے کھاؤ، اپنے روٹین کو صحیح رکھو، تم متقی رہو، تم عبادات کرو، لیکن اب تمہیں ایک بریک دیا گیا کہ اس کے بعد جو ہے تمہیں تو ہر حال میں کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک روزدار قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا تو کیا ہوگا کہ آواز آئے گی کہ یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں کہ تم نے ہماری خوشنودی کے لیے اپنے اوپر ان نعمتوں کو ترک کیا تھا. بے شک بے شک. جب ہم ان نعمتوں کو ترک کریں تو ضائع نہیں ہو رہی، یہ نعمتیں ہماری جمع ہو رہی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہو کے خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم داخل ہوگے تو آواز ہوگی، روایت میں ملتا ہے کہ کیونکہ تم جنت میں جلد داخل ہو تمہارے لیے نعمتیں تمہاری منتظر ہوں گی. بے شک بے شک. اور تو اس طرح سے یہ اب یہاں سے یہی بھی بات یوں لے کر چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان مبارک ہے یا فلسفہ رمضان جو ہے وہ اصل میں تقویٰ ہے، اور تقوی سے اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے.
تو اطاعت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم، ظاہری بات ہے ہم پہ یہ چیز فرض ہو چکی ہے، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو واجب ہیں، کچھ چیزیں یعنی جو ہے ہم پر فرض ہیں، تو جب فرض چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہمیں کرنی ہیں۔ اب یہاں پہ شیطان کا ذکر تو اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ شیطان ہے، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات کی، قرآن ہم سب جانتے ہیں اور بچہ جانتا ہے بلکہ، کہ شیطان نے جتنی عبادت اور ریاضت کی اللہ تعالیٰ کو خوشنودی کے لیے، اس سے زیادہ شاید ہی کسی نے کسی فرشتے نے کی ہو، اس وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک بھی تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ جب تخلیق جناب آدم علیہ السلام ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے منع کر دیا، اطاعت نہیں کی، اس نے عبادت کی، اطاعت نہیں کی، عبادت کی، اس نے خدا کو سجدہ کرنے سے منع نہیں کیا، اس نے خدا کو سجدہ کرنے سے منع نہیں کیا، اطاعت، کیونکہ اس وقت خدا کی رضا، اس کی اطاعت یہ تھی کہ وہ جس کو کہہ رہا ہے اسے سجدہ کرنا۔ بے شک۔ تو اس نے، شیطان نے عبادت کی، اطاعت نہیں کی۔ تو یاد رکھیے کہ آپ بھی عبادت اطاعت ساتھ لے کر چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں کہ صرف اور صرف عبادت نہیں، اطاعت، عبادت نہیں ہے، صرف سجدوں میں گر کے نہیں، کہ آپ کو جس چیز سے اجازت دی جا رہی ہے وہ چیز اپنے پر حلال بھی کیجیے، جس سے روکا جا رہا ہے اس سے رکیے۔ یہاں میں ایک بات کہتی چلوں کہ مجھے صرف یہاں یہ بات بہت اچھی لگے گی کہ ہم اس بات کو مینشن کریں کہ دیکھیے روزہ ہمارے اپنے لیے ہے، یہ نا اپنی ہماری بلڈنگ، خود سازی ہے، اپنی بلڈنگ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، نہ توبہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہے ہیں روزہ رکھ کر، نہ ہم کسی رشتہ دار پر احسان کر رہے روزہ رکھ کر، یا کسی غریب پر روزہ نہیں رکھ کر، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہم احسان کر رہے ہیں اپنی ذات پر، ہم احسان کر رہے ہیں اپنی ذات پر۔ تو روزہ رکھ کے دوسرے کو جتلانا کہ میرا روزہ ہے، یہ آپ نے اس کی روح کو کھو دیا۔ آپ نے اپنے روزے کو سوائے فکر و فاقے کے اور بھوک و پیاس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر اس کو کھوکھلا کر دیا۔ آپ کے روزے کی اصل پہچان ہی یہی ہے، یا روزے میں توانائی یا طاقت یا روح ہی وہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ساتھ ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی، وہ جو ہم سے چاہتا ہے، جو ہمارا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے، وہ ساتھ میں ہوتا رہے۔ تو کیونکہ اسے وہ اگلے مہینوں کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے، باقی سال کے لیے پروردگار ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے۔ تو سوچیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں آگے کے، انشاءاللہ ہمیں زندگی دے پروردگار عالم کہ آگے کی جس مہینے کے بعد سے جو ہماری زندگی شروع ہوگی، پروردگار عالم ہمیں اس کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور صرف اس کے بعد دیکھیں ہمارے لیے انعامات کتنے رکھ رہا ہے کہ 1 نیکی کا ثواب 10 نیکی تک، جو آپ ایک آیت کا ثواب، پورے ایک آیت کا ثواب پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس اس کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بے شک اس کے پاس سے رحمت و برکت اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے، بے شک۔ اب یہ کہ آپ کتنا اپنا دامن کو وسیع کرتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی اپنی نعمت اتنی سمیٹ پڑے گا جتنا اس کا دامن ہوگا۔ اب آپ اپنے تقوی کے دامن کو وسیع کیجئے تاکہ اللہ کی رحمتیں آپ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ بے شک بے شک۔ یہاں پہ یہ بھی بات کہتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے یہ امید کرتا ہے کہ، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم جب اپنا تزکیہ نفس کریں، اس نے ہمارے سامنے، جیسے آپ نے ریوارڈ کی بات کی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ریوارڈ رکھا ہوا ہے، اور تو یہاں پہ یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ جو جنت ہے نا وہ 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ ایک تو وہ ہے جو کسی کو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پھر یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت رکھتا ہے، یعنی وہ الفاظ مت ادا کیے جائیں جس سے کہ کسی دوسرے کو دکھ پہنچے، اونچی آواز میں بات نہ کرے، اپنے دھیما ایک وہ ہونا چاہیے مزاج اس کا، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ تو جنت مشتاق ہے۔ اب آپ صرف ان میں سے ایک چن لیجئے تو جنت آپ سے خوش نہیں ہے۔ بالکل، یعنی آپ کو یہ 4 عمل دیکھیں، آپ دیکھیں اس میں پہلی بات کی کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی، اس میں مساوات آتا ہے۔ دیکھیں کسی کا ہمیں بڑی خوبصورت بات کی تھی پہلے ابھی مولا کا، جو ہے کہ غنی جو ہے وہ غنی اور فقیر کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غنی، اور ایک فلسفہ دیے نا مختلف، ایک فلسفہ یہ کہ غنی اور فقیر۔ دیکھیں مجھے پیاس کا احساس جب ہوگا جب میں پیاسی ہوں گی، میرے پاس پانی نہیں ہوگا، میں لاکھ کہتی رہوں پیاسا، میں فیل نہیں کر پاؤں گی نا اس تکلیف کو جو ایک پیاس میں ہوتی ہے۔ جی جی، میں بھوک کے اس وقت فیل نہیں کر پاؤں گی جب تک میں بھوکی نہیں ہوں گی۔ جب میں فیل کروں گی اور کوئی شخص مجھ سے کہے گا کہ ہم بھوکے ہیں، پھر ہم احساس کریں گے یہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے، کیونکہ جب ہم بھوکے تھے تو ہمیں کیسا فیل ہو رہا تھا۔ تو پھر ہم اس اچھائی کو ہمدردی کے ساتھ اس کی مدد کریں گے۔ اور میں کہوں کہ دیکھیے اس بات کا خیال رکھیں کہ مہینہ آپ کے پاس آیا ہے، برکتوں کے دروازے کھلے،
اس بات کا انتظار نہ کریں کہ سوالی آپ کے پاس آئے، آپ کو سوالی بن کے سوالی کے پاس جانا ہے۔ بے شک میں سوالی بن کے اس لیے کہا کہ دیکھیں وہ آپ کی دیوی اطاعت کو اپنے پاس ایکسیپٹ کر لے، اس طریقے سے عطا کیجئے، اسے اس طریقے سے دیجئے کہ وہ خوش دلی سے آپ کی چیز لے لے، مجبوری سے نہ لے، مجبوری سے خوش دلی سے لے، یا بلکہ اس کا جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو۔ یہی خوش دلی سے میری مراد یہی ہے کہ اس کی عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو، مجبوری میں نہ لے، خوش ہو کے اس طریقے سے، جیسے کہیں پڑھ رہی تھی آپ کسی کو دے رہے ہیں اس طرح سے دیجئے کہ دیکھیں یہ آپ کی اس سے زیادہ، ہمیں اس سے زیادہ دینا چاہیے لیکن ہم آپ کو دے نہیں پائے، اس طرح سے کریں کہ نہیں آپ اس سے زیادہ مجھے بڑی مستحق ہیں۔ خوبصورت بات یہاں سے یاد آئی کہ ہم بچپن میں ہمارے ہمسائے جو بھی تھے، یعنی ہمارے ہاں جب بھی شام کا وقت آتا تھا، افطاری کا وقت آتا تھا اور افطار کے لیے جو بھی بنتا تھا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ نکال کر پڑوس میں ضرور دیا جاتا، صرف ایک گھر میں نہیں، ماشاءاللہ سے سبھی پڑوسیوں کو جتنے بھی وہ ہیں، اور اسی طرح ان کے گھروں سے بھی آتا تھا۔ اس میں یہ جو لین دین کا ایک احساس تھا، یعنی اس میں یوں بھی جیسے آپ نے کہا نا کہ عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی، یعنی اگر آپ کہیں کسی کے گھر میں کچھ بھیج رہے ہیں، اگر وہاں سے ہلکا بھی کچھ آ رہا ہے تو آپ کی طرف سے اچھا جا رہا ہے تو اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکل رہی ہے، اور آپ اس میں شیئر کریں نا جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کر رکھی ہیں۔ تو کیسا خوبصورت ایک عمل جو کہ یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ ہمسائیگی کا بھی خیال رہ جائے اور دوسرے لوگ جو ہیں ان تک آپ کا دیا بنا ہوا پہنچ بھی جائے۔ تو یہ رمضان المبارک جو ہے اس کا جو فلسفہ ہے وہ ہمیں جب ہم اس پہ بولنے لگتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے تو پورا دن چاہیے اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس وقت کی تنگی ہوتی ہے، پر اس کے علاوہ بھی یہ بھی دیکھیے کہ پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوزے کو کسی کوزے میں دریا کو بند کر لیں کسی طریقے سے، کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ بات پہنچا دیں آپ تک۔ تو یوں جو ایک جو سلسلہ چل رہا ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ بھوک پر جو ایک تحمل جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے، بھوک و پیاس پر، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس پہ اگر آپ کچھ دیکھیں بس یہ سوچ لیں کہ ہمیں اس روح روزہ کو حاصل کرنا ہے، اس رمضان کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اس روزے کو ہمیں حاصل کرنا ہے، صرف بھوکے پیاسے نہیں رہنا ہے، اس کے مقصد تک پہنچنا ہے تاکہ وہ رحمتیں برکتیں جو ہمیں یہاں پہ نازل اس مہینے میں ہو رہی ہیں، اگر ہم اپنے اعمال اپنے اطوار ویسے ہی رکھیں گے تو یقین پروردگار عالم ان رحمتوں اور برکتوں کو ہمارے اوپر جاری رکھے گا۔ بے شک دیکھیں نا، اب سے بھوک اور پیاس، مقصد یہ کہ آپ کی وہی میں پہلے وقت سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی تربیت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ دیکھیں جب ہم ایک بچے کی کوئی تربیت کرتے ہیں تو اس کی زندگی پہ بھر ہم اس کے رزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب اسے ایک تربیت کا ٹائم ہوتا ہے، اس ایج سے اس ایج تک اس بچے کی تربیت ہے، اس کے بعد ہمیں رزلٹ ملنے شروع ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے تو اس کا رزلٹ ہمیں فوراً اس کے بعد ملنا چاہیے، بے شک۔ جبکہ بہرحال اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعد عید کے والے دن سے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ابھی روزے رکھے تھے، کہ وہ چیزیں، وہ قناعت، وہ چیزیں، اب دیکھیں افطار کا وقت ہے، یقیناً اللہ کی نعمتیں، یہ اس طریقے سے مت کھاؤ کہ کل کے روزے میں کیا ہو، ورنہ وہ روزے کا مقصد جو ختم ہو گیا، بس اتنا کھاؤ کہ تمہاری عبادتوں میں خلل نہ پیدا ہو۔ بالکل بالکل، بلکہ زیادہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ کھا لیا جائے تو پیٹ اس قدر شکمپور ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد نیند غالب ہو جاتی ہے آپ پر۔ جی ہاں، تو اس میں اگر ہلکا پھلکا انداز سے کھایا جائے، اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ 18-19 گھنٹے کے روزے چل رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جس ٹائم پہ آپ روزہ کھولتے ہیں اس کی تھوڑی دیر بعد کہ سحر کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے، تو پھر دیکھیں نا ہمارے پاس 85 نعمتیں ہیں، لیکن ہم جب وہ اپنے مولا کائنات کے روزے کی بات کرتے ہیں جو کائنات کا امام ہے، جیسے سب کا واقعہ ہے کہ جب شب شہادت وہ صبح اور رات کو روزہ افطار کیا تو میں خیال بی بی ام کلثوم کے ہاں تھے، جہاں پہ انہوں نے بات کی کہ تمہارے باپ نے کبھی 2 چیزوں سے روزہ نہیں کھولا ہے، جب انہوں نے 2 چیزیں لا کر رکھی تو میرے مولا نے کیا کہا کہ ایک چیز ہٹا لو، دیکھو ان کے پاس تو نعمتوں کی کمی نہیں تھی، انہوں نے کہا ایک چیز ہٹا لو یہاں سے کہ تمہارے باپ نے کبھی 2 چیزوں سے، جانتی ہو تمہارے باپ نے کبھی 2 چیزوں سے روزہ افطار نہیں کیا۔ اور ویسے بھی دیکھیں مولا کے قول ہے کچھ اس قسم کا ہے، اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ اگر آپ کے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی کا حق آپ کے دسترخوان پہ موجود ہے، تو کوشش کیجئے جو جس کا حق ہے وہ اس تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اب یوں ہے کہ افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ سے افطار پارٹیاں ہیں ہمارے ہاں، سب کے یہاں چلتی ہیں، لیکن یہ کہ کوشش کیجئے کہ ان
ان افطار پارٹیوں کو سادہ رکھا جائے اور ان میں سے ہو سکے تو بہت سا حصہ یا اگر آپ کر سکیں تو ان ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائے جن کا حق ہے. بالکل بالکل اصل مقصد یہی افطار ٹھیک ہے افطار پارٹی سے محبتیں بڑھتی ہیں ہمیں بالکل ہمارا نبی اس خطبے میں کہہ رہا ہے شعبان والے میں کہ ایک دوسرے کا اگر تمہیں استطاعت نہیں رکھتے ہو تو ایک خرمے سے کھلوا دو ایک پانی سے کھلوا دو. اچھا یہاں ہم افطار پارٹیاں بہت سی بات ہے ہم کسی کو مہمان بلاتے ہیں ہم چاہتے ہیں اس کی نیتوں پہ ہم بات نہیں کریں کہ خدا کا نیت بری نہیں ہے لیکن تھوڑا سا وہی کہ خود سازی کیجیے اپنی تربیت کیجیے کہ جہاں آپ 10 چیزیں بنا رہے ہیں یہ سوچیں آپ مجھے بلا رہی ہیں فصیح میں آپ کو بلا رہی ہوں میں جانتی ہوں ماشاءاللہ پروردگار کا شکر ہے آپ کے پاس بھی بہت نعمتیں ہیں آپ کھا سکتی ہیں میرے پاس بھی نعمتیں تو ہم اس طریقے سے کریں کہ کیوں نہ یہ نعمتیں زیادہ ہم روزہ کھلوائیں سادگی سے کھلوائیں اور جو ہماری ایک خواہش ہے کہ ہم مہمانداری کریں ہم اللہ کے روزدار کی ہم اللہ کے روزدار جس میں اللہ کے روزہ رکھا ہے ہم اس کی افطار ہم کیوں کر رہے ہیں افطار کروائیں اللہ خوش ہوگا تو وہ افطاری یہاں افطاری تو ہم پڑوس ہمارے نہیں ہوتے روزے میں تو اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ افطاری کے پیسے وہ ہم کسی دیکھیں آج کا کوئی کمی نہیں ہے یہاں پہ آسانیاں ہیں آپ کسی عالم دین سے کہیں مولانا پیسے ہیں یا کسی بھی آپ چینل سے کہیں بہت ساری چیریٹیاں چل رہی ہیں جو حالات چل رہے ہیں سیریا میں چل رہے ہیں پاکستان میں اتنے غریب ہیں اور میں کہوں گی کہ دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے غریب کوشش کیجئے کسی کے ذریعے سے کہ سفید پوش لوگوں کو وہ چیز تلاش کیجئے بالکل بالکل سفید پوش لوگوں کو لیکن یہ کہ اب دیکھا جائے جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو بہت کھلم کھلا پتہ ہے کہ کہاں ضرورت ہے اور اس میں ہمیں زیادہ ڈھونڈنے کی پریشان بلکہ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ ہم سب بھی دے دے تو بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی یہ جو اب جو حالات چل رہے ہیں جو شاید ہم اس کا حق بھی نہیں ادا کر پائے تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہ جب کہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان خود اپنی آپ کی بات کاٹوں گی یقین ایک بات ذہن میں آ گئی دیکھیے تربیت کا مہینہ ہے اور ہمارے جن گھروں میں بچے ہیں میں کہوں گی بھلے وہ روزے کی ابھی عمر تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے آپ ان کی تربیت کیجئے جب کوئی چیریٹی کریں انہیں بتائیں اور کوشش کریں کہ اگر ان کے ہاتھ سے کروائیں ان کے ذریعے سے کروائیں تاکہ بچوں میں بھی یہ تربیت ہو کہ اس مہینے میں ہمیں کس طریقے سے چیریٹی کرنی ہے. بہت بہت شکریہ اسماء اس ٹاپک پہ تو بھی ماشاءاللہ سے یہ ہمارے پروگرام چلتے رہیں گے رمضان اسپیشل کے حوالے سے اور ہم کچھ اور باتیں بھی آپ تک لے کر آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور میں اسماء سے اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.